یعنی رب کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے کوئی ذریعہ استعمال کرے. وہ ذریعہ اگر تم استعمال کرو گے جو اللہ تعالیٰ نے خود تمہارے لیے چنا ہے تو پھر تمہیں رب کا قرب نصیب ہو جائے گا. قرب خدا میں پہنچنے کے لیے جو لوگ اللہ نے منتخب کیے ہیں اپنے وسیلے کے لیے، ان لوگوں کو وسیلہ بنا لو گے تو اللہ تعالیٰ تک رسائی بھی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کے وسیلے سے تمہاری ہر حاجت کو پورا فرمائے. اور یہ ایک بات بڑی عظیم کسی نے لکھی ہے، بزرگ نے. وہ کہتے ہیں کہ جب بندے کے پاس کوئی دولت ہو تو چور تو وہاں ضرور آتا ہے. چور کا کام ہی یہی ہے کہ وہ دولت کو لوٹتا ہے. جب اس کو پتہ چل جائے نا کہ اس کے پاس دولت ہے تو وہ ہر بہانے سے وہ دولت ہتھیانے کی کوشش کرے گا. پہلے کوئی فراڈ لگائے گا، جھوٹ بولے گا، غلط بیانی کرے گا. جب اس کے داؤ میں نہیں آئے گا نا بندہ تو پھر وہ اس کو چوری اور ڈکیٹی کے ذریعے وہ چھیننے کی کوشش کرے گا. اور میں اللہ کے فضل سے، بزرگوں کی صحبت سے جو میں نے بات آپ کو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا جہان کی ساری دولتیں اکٹھی کر لی جائیں، ان سب سے بڑی دولت جو ہے نا مومن کے لیے وہ ایمان ہی ہے. ایمان نہ ہو اور باقی سب کچھ ہو تو بندہ بیکار ہے، فقیر ہے. اور اگر بندے کے پاس ایمان ہو اور باقی دنیا کی کوئی دولت نہ ہو تو وہ دنیا جہان کا سب سے امیر بندہ ہے. ایمان سب سے بڑی دولت ہے. ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، اور ماننا ہی نہیں، ماننے کا حق ادا کرنا. یہ ہے مومن کی شان، اور ایمان سے یہ نصیب ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے جب تمہیں ایمان کی دولت مل گئی ہے، تم صاحب ایمان ہو چکے ہو، اے مومنو، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے تمہیں پھر میں بتاتا ہوں کہ وہ ذریعہ اپنانا جس ذریعے سے تمہاری یہ دولت محفوظ رہے گی. دولت ایمان کو جو سب سے زیادہ خطرہ ہے نا وہ شیطان سے. شیطان بندے کو ایمان پر رہنے نہیں دیتا. وہ ہر حربہ استعمال کرتا ہے کہ ایمان اس سے چھن جائے، دور ہو جائے، ایمان سے یہ فارغ ہو جائے، خالی ہو جائے. وہ ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے، قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتا. حضرت امام محمد رضا بریلوی فتاوی رضویہ شریف میں حدیث پاک لائے. فرماتے جب بندہ قبر میں جاتا ہے نا، سوال ہوتا ہے مر ربو کا، تیرے رب کون ہے؟ تو قبر کے اندر اسے ایک صورت نظر آتی، اور وہ صورت اس بندے کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہوتی ہے کہ ادھر اشارہ کرو. اپنی طرف کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو سوال کر رہا ہے نا میری طرف اشارہ کر، بھی وہ میرا رب ہے. حضور نے فرمایا وہ قبر میں جو نظر آتی نا مر ربو کا کے سوال کا جواب دینے کے لیے اشارہ کر رہی تھی، وہ شیطان ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں تمہارا رب ہوں. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا کہ آسمان سے ایک بادل میرے اوپر سایہ فگن ہو گیا، اور بادل سے آواز آئی عبد القادر ہم تمہارے رب تم سے بات کر رہے ہیں، تمہارے خدا، تمہارے معبود. تم نے صرف عبادت کر کے ہمیں راضی نہیں کیا، تم نے عبادت کرنے کا حق ادا کر دیا. ہم تم سے راضی ہو چکے ہیں، اور تمہیں باقی زندگی کی جتنی نمازیں عبادتیں ہیں وہ تم سے ہم واپس لیتے ہیں. تمہیں معاف کر دی ساری عبادتیں، اب تمہیں عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. خطیب اور امام تھا، تو گمراہ کیوں ہوا؟ تیرے علم نے تجھے کیوں نہیں بچایا؟ وہ علم اتنا جو تیرے پاس تھا اس علم نے تجھے کیوں نہیں بچایا؟ جاتے اس کو حملہ کرنا چاہتا، میرے اندر علم کا تکبر ڈالنا چاہتا، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے رب کے فضل نے تجھے بچایا. ہاں وہیں پر بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی عالم دین اپنے علم پہ تکبر اور غرور کر کے کہے میں بڑا عالم ہوں، میرے جیسا عالم کوئی نہیں ہے، کون ہے میرے مقابلے میں، تو وہ تباہ ہو جاتا ہے. اس کا علم اسے چھین لیا جاتا ہے، اور پھر جتنی وہ عبادت کرتا ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کریمہ سعدی میں، آپ فرماتے ہیں تکبر نے شیطان کو تباہ و برباد کر دیا، بزندان لعنت گرفتار کر دیا، لعنت کی بیڑیوں میں بند کر دیا، قید کر دیا.
اس لیے تکبر نہ کرنا یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. تکبر صرف اللہ کے لیے، بڑائی اللہ کے لیے. اگر کوئی بڑائی یا میں بڑا ہوں تو وہ ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ہے. وہ اپنے آپ کو کہہ سکتی ہے، یا ہم کسی کو کہہ سکتے کوئی بڑا ہے تو وہ اللہ ہے. کوئی اور اگر بڑا بننے کی کوشش کرے تو وہ ذلیل و رسوا، تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو شیطان جو ہے وہ اپنے جو حملے ہیں وہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ان پر چلاتا ہے. جب ان پر چلاتا ہے تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہمارے اوپر نہیں حملے کرتا ہوگا. ہم تو تھوڑی سی اللہ کا کرتے ہیں نا. ہم نے تو تھوڑی سو بہت شکل اللہ کے محبوب کی اپنائی ہے. بھی سنت ہے داڑھی رکھنا، سر ڈانپ کے رکھنا، اچھا لباس پہننا، گفتگو اچھی کرنا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، حج کرنا، روزے رکھنا، یہ اچھے کام کرنا میرے نبی کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے. ہم تو ان کی ادا کو ادا کر رہے ہیں نا. تو جو اصل میں جو اس کے سب سے زیادہ بلند شان والے ہیں ان پر جو حملہ کرتا ہے تو ہم کس بات کی بولی ہیں؟ ہمارے اوپر کیوں نہیں کرتا ہوگا؟ تو ہمیں بھی اس سے بچنے کے لیے جو اللہ نے نسخہ عطا فرمایا نا وہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے لوگو اگر تم بچنا چاہتے ہو شیطان کے حملے سے کہ جو تمہارے پاس دولت ایمان ہے وہ ضائع نہ ہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو کوئی وسیلہ ڈھونڈو اس سے بچنے کا اور میری بارگاہ میں پہنچنے کا. اور میں دوسری آیت میں بتا دیا جو میری امت میں سچے لوگ ہیں، میرے بندوں میں، میرے محبوب کی امت میں، ان سچوں کی تم سنگت اختیار کر لو، پھر تمہارا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اس لیے شیطان تو روکتا ہی روکتا ہے نا. شیطان کے چیلے بھی روکتے. کسی اللہ والے کے پاس کوئی چلا جائے نا، یہ پیر ہے، یہ بزرگ ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہے، بندہ نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. کہتے لو جی یہ لو تسی چڑھا کے نو کتھے پہنچا دیتا ہے. ایک ہی کر سکتا ہے. کون ولی ہوندا؟ ولی کچھ نہیں ہوندے، کچھ نہیں کر سکتے. تو جیسے شیطان اللہ کے ولیوں کے قریب نہیں جانے دیتا بندے کو، ایسے شیطان کے چیلے بھی ولیوں کے قریب نہیں جانے دیتے. ان چیلوں سے بھی بچنا ہے. شیطان سے جہاں بچنا ہے، شیطان کے چیلوں سے بھی بچنا ہے. تو جو سمجھ لو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانے سے روکے وہ شیطان کا چیلا ہے. اور اللہ فرماتا ہے ان کے قربت میں آؤ، ان کی سنگت میں آؤ، ان کے پاس بیٹھو. کیوں بھلا؟ وہ قرآن میں مسئلہ پھر اللہ نے بیان کر دیا. فرمایا یہ میرا بڑا قریبی تھا. اور جو تفاسیر میں علماء نے حدیث مبارکہ بیان کرتے ہوئے جملہ لکھا ہے نا، وہ یہ لکھا ہے کہ یہ 6 کروڑ سال کا عابد ہے، عبادت کرنے والا. اور لکھنے والوں نے یہ یہاں تک لکھا ہے کہ یہ چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا. زمین کے چپے چپے پر کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں ہے، جگہ نہیں ہے جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو. 6 کروڑ سال یہ انسان کی تخلیق سے پہلے سجدہ ریز تھا اللہ کی جناب میں. پھر اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو اکٹھا کر کے کہا میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے لگتا ہے یہ بھی اس میں تھا، اعتراض کیا انہوں نے کہ جی کیا بنانے کی ضرورت ہے، ہم جو ہیں تیری تسبیح بیان کرنے والے، تیری تحمید بیان کرنے والے، تیرے تقدیس بیان کرنے والے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. تو رب نے پیارا سا جواب اور مختصر جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. سارے خاموش ہو گئے. رب نے اپنے نائب کو، خلیفے کو بنا لیا آدم علیہ السلام کو. پھر اس کو اپنے قرب خاص میں رکھا، علم کی دولت سے مالا مال کیا. اور پھر اللہ نے سارے فرشتوں کو بلا کر کہا کہ آؤ میں تمہیں ایک بات کرنا چاہتا ہوں تم سے. سارے فرشتے اکٹھے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو فرشتوں کے ساتھ بات کی وہ قرآن میں لکھی پہلے پارے میں ہی. اللہ نے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. تم نے میرے سامنے ایک بات کی تھی، اگر تم اپنی ان باتوں میں سچے ہو تو یہ چند چیزیں تمہارے سامنے میں نے لائی ہیں، ان کے نام تو بتاؤ. انبئونی واحد متکلم کا صیغہ، مجھے بتاؤ. باسماء ہؤلاء، ان تمام چیزوں کے نام. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو جب یہ کہا تو فرشتے تو ٹھیک تھے، انہوں نے جواب میں کہا قالوا سبحانک لا علم لنا، اللہ تو پاک ہے ہمیں علم نہیں، تو پاک ہے ہمیں علم نہیں. الا ما علمتنا، بس اتنا ہے جتنا تو نے عطا کیا، وہ اتنا تو نے دیا تھا اتنی ہم نے بات کر دی، آگے جو تو پوچھ رہا ہے ہمیں نہیں پتا. تو اللہ نے وہی سوال انداز بدل کے آدم سے کہا یا آدم انبئہم، اے آدم ان کو بتا. وہ جو ان کو نہیں آتا نا، اقرار کر چکے، ان کو تو بتا. تو آدم علیہ السلام نے بتا دیے سارے نام. مولوی افضل الرحمان شعراوی لکھتا ہے کہ
7 लाख زبانوں پر حضرت آدم علیہ السلام کو عبور تھا، 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ نے وہ ساری چیزیں بتائی، صرف نام نہیں بتایا، ان کی خاصیتیں بتائی، ان کے فائدے کیا، ان کے نقصان کیا۔ اتنا علم آدم کا دیکھنے کے بعد فرشتے تو ان کے سامنے سوئے ادب ہو گئے کہ واقعی یہ تو بہت علم والا ہے، ہم تو اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ تو جب دیکھا نا اللہ نے کہ ان کو معترف ہو گئے آدم علیہ السلام کے علم کی عظمت کے، تو اللہ نے اب دوسرا سوال کیا، فرمایا اے فرشتو میرے آدم کے سامنے سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو۔ تو سب نے سجدہ کیا، فسجدوا جمع کا صیغہ ہے، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، صرف ابلیس تھا جس نے سجدہ نہیں کیا۔ رب نے پھر پوچھا دونوں سے تم نے سجدہ کیوں کیا، اور اس سے پوچھا تو نے کیوں نہیں کیا، تو دونوں نے اپنا جواب دیا، وہ جواب بھی قرآن میں لکھا ہوا۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، یا اللہ میں بھی پریشان تو ہوا تیرا حکم سن کر کے، اللہ کے علاوہ تو سجدے کے لائق کوئی نہیں ہے، تو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ سجدہ کرو، تو کیوں حکم دے رہا ہے، کوئی راز ہے؟ تو راز تلاش کرنے کی میں نے کوشش کی، پاؤں سے سر تک میں نے پورا وجود آدم کھنگال کے غور سے دیکھا، تو جب میری نظر پیشانی آدم پر پڑی تو وہاں مجھے ایک نور چمکتا نظر آیا، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ سجدہ آدم کو نہیں ہے، وہ چمکنے والے نور کو ہو رہا ہے جو خود اللہ ہی کا نور ہے۔ تو میں نے سجدہ کر لیا، فرمایا ہاں جبریل تو میرے راز کو پا گیا ہے، ٹھیک کیا۔ اور تو نے کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا جی میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے اچھا ہوں، بہتر ہوں، اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، مٹی کی سرشت میں ہے وہ نیچے جاتی ہے، آگ کی سرشت میں اوپر جاتی ہے، جو اوپر جائے وہ اعلیٰ ہوتا ہے، جو نیچے جائے وہ پستی میں جائے وہ اعلیٰ ہوتا ہے، میں اس سے اعلیٰ ہوں، اس لیے میں اعلیٰ ہو کر اس کو سجدہ کیوں کروں جو مجھ سے کم تر ہے۔ تو رب نے جواب میں اس کی دلیلیں نہیں بیان فرمائی، فرمایا فخرج، دفع ہو جا، دفع ہو جا، نکل جا۔ پتہ چلا کہ جب کوئی نبی کی توہین کرے اس کو پھر دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں، بس اس کو دفع کر دینا چاہیے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اگر آپ دلیلیں دیتے رہیں گے وہ تو دلیلیں توڑتا رہے گا، نہیں اس کا یہ مطلب ہے، 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 وہ دلیلیں توڑ دے گا۔ تو اس سے دفع کرنا، اس سے دور ہو جانا، یہ رب کی سنت ہے، اس کو اپنے آپ سے دور کرنا۔ فخرج، دفع ہو جا، نکل جا، تو رجیم ہے، مردود ہے، لعنتی ہے، بہت کچھ کہا۔ جب وہ نکلا تو اس نے جاتے ہوئے ایک جملہ کہا، کہنے لگا قال ربی انظرنی الی یوم یبعثون، وہ تو دوسری بات ہے، چلو یہ بھی میں کر دیتا ہوں، یا اللہ پھر مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، ٹائم دے دے قیامت تک کا۔ اللہ نے فرمایا وہ کیوں؟ اس نے کہا لأغوینہم اجمعین، میں یہ جملہ کہنا چاہتا تھا، میں جن کی وجہ سے تو نے مجھے اپنے دربار سے نکالا میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، اس لیے میں قیامت تک، انہوں نے بھی آنا ہے تو مجھے بھی قیامت تک کی مہلت دے، میں گمراہ کر دوں گا، ان سب کو نکال دوں گا تیرے دربار سے، تیرے قرب سے ان کو دور کر دوں گا۔ چیلنج کیا اس نے رب تعالیٰ کو۔ شیطان اتنا ہے جرت والا کہ وہ رب کو چیلنج کر چکا ہے، میں اغوا کر دوں گا ان سب کو، غلط رستے پر لے جاؤں گا، گمراہ کر دوں گا۔ رب تعالیٰ نے اس کی بات سننے کے بعد معین الدین چشتی اجمیری کو بلایا، یہ میری محبت ہے، اور سامنے کیا، فرمایا اس کو بھی گمراہ کر لے گا۔ فرید الدین گنج شکر کو بلایا، اس کو دیکھ، اس کو بھی گمراہ کر دے گا۔ قبلہ اعظم خواجہ نور المحرری کو سامنے کیا، اس کو بھی گمراہ کر لے گا۔ جب اس نے ان کے پیشانیوں میں وہی نور چمکتا دیکھا جو آدم کی پیشانی میں تھا، اس نے کہا نہیں، یہ میرے قابو میں نہیں آئیں گے، الا عبادک منہم المخلصین، اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں نا وہ میرے داؤ میں نہیں آئیں گے، باقیوں پر میں اپنا داؤ چلاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا جن پر تو خود کہہ چکا ہے نا کہ یہ تیرے قابو نہیں آئیں گے، ان کی تو بات مان چکا ہے نا کہ یہ تیرے قابو میں آنے والے نہیں، تو جن کو تو قابو کرنا چاہتا میں ان کو کہہ دوں گا ان کے ساتھ بیٹھا کرو، جن پر تیرا داؤ نہیں چلے گا میں داؤ چلنے والوں پر کو میں کہہ دوں گا ان کی قربت میں رہنا، ان کی سنگت میں رہنا، ان کی صحبت میں رہنا، اس لیے کہ ان کے پاس تو شیطان آ نہیں سکتا، ان کو تو گمراہ کر نہیں سکتا، خود وہ اقرار کر چکا ہے۔ تو اگر تم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو ان کی سنگت اور صحبت اختیار کرنا، تمہارا ایمان بچ جائے گا۔ اس لیے عاشق مصطفیٰ نے ترجمہ کرتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کیا، کہتا ہے درد و آلام
کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، عشق والے ہیں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ کی بارگاہ سے ڈرتے رہنا اور اچھوں کی سچوں کی صحبت اور سنگت اختیار کرنا۔ اس سنگت کا فائدہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور میں اگلی بات بھی بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے بھی ایک آدھ بندے کو بچاتے ہیں، ان کی جدھر نظر اٹھتی ہے پھر لاکھوں اور کروڑوں لوگ شیطان کے چنگل سے نکل نکل کے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوتے جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 22 سال اپنے استاد کے ساتھ زندگی کے 22 سال گزارے ہیں، تعلیم حاصل کی ہے، اور میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہنا ضروری سمجھتا ہوں، آج ہمارا جو درس نظامی کا کورس ہے نا، یہ 8 سال کا رہ گیا، 8 سال کا، جو خواجہ معین الدین کو ان کے استاد نے 22 سال میں پڑھایا تھا نا، اب وہ 8 سال کا رہ گیا۔ اب بھی کوشش ہو رہی کہ اس سے بھی کم کیا جائے، اس سے بھی کم کیا جائے، اس سے بھی کم کیا جائے، اور میں اگلی بات بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے جیسے اگر استاد ہوتے اور علم وہ ہوتا جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو پڑھایا گیا ہے، تو اگر ہم 22 سال نہیں ہم 100 سال بھی پڑھاتے رہتے تو وہ علم نہ دے سکتے کسی کو جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو 22 سال میں ان کے استاد نے دے دیا۔ تھوڑا سا پیچھے چلے جائے، تھوڑا سا پیچھے، کوئی 50-60 سال پیچھے چلے جائے نا، تو ہمارے علماء کرام جو تھے ان کو بہت سارے علوم پڑھائے جاتے تھے، جن میں ایک علم طب بھی تھا۔ ہر عالم دین حکیم ہوا کرتا تھا، وہ خود دوائیاں بناتا، خود استعمال کرتا، اور ان کے پاس آنے والے طلباء کو وہ پڑھاتا، اور جو ان کے والدین پریشان ہوتے ان کو دوائیاں مفت دیتا اور ان کا علاج بھی کرتا تھا۔ یہ اس وقت باقاعدہ کورس میں شامل تھا علم طب، آج تو باقاعدہ طبیہ کالج بن گیا ہے، اور وہاں پر باقاعدہ سندیں دی جاتی ہیں، وہاں پر طبیب بن کے نکل رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ پھر بھی طبیب اتنے ماہر نہیں جتنے اس وقت کے علماء ماہر تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بات کو میں یہاں روک کر ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد ماروی رحمۃ اللہ علیہ آپ پڑھنے گئے دلی شریف میں، حضرت فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کافی عرصہ گزارا، اور باقی آپ کے ساتھ جو گئے تھے وہ 2-3 یعنی جو کلاسیں تھی نا،
وہ پڑھ کے فارغ ہو گئی، پھر بعد میں آئے وہ پڑھ کے فارغ ہوئے، پھر آئے پڑھ کے فارغ ہو گئے، لیکن آپ وہیں رہے اپنے استاد کی خدمت میں۔ تو استاد نے تیسری چوتھی بار جو کھیپ نکلی اس میں حضرت قبلہ عالم کی دستار بندی بھی کر کے کہا جاؤ تمہیں بھی چھٹی ہے۔ قبلہ عالم خوش ہو گئے، استاد نے چھٹی دے دی ہے، واپس آئے چلے والدین کو ملتے، پھر دیکھیں کہ کیا کرنا ہے۔ جب آنے لگے نا تو یہاں قاسم کا قصبہ ہے، یہاں ایک بابا پیر محمد بلوچ رہتا ہے، آج بھی ان کا مزار شریف ہے۔ 23 مارچ کو ان کا عرس ہوتا ہے، ایک عرس پہ میں بھی حاضر ہوا تھا۔ 23 مارچ کو سالانہ عرس ہوتا ہے بابا پیر محمد بلوچ کا۔ وہ اونٹ چرا رہا تھا بابا فقیر درویش، اور یہ جانوروں کو چرانا یہ نبیوں کی سنت ہے، خود سرکار نے بکریاں چرائی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اونٹ بھی چرائے، گائے بھی چرائی، بہت جانور آتے تھے حضرت ابراہیم، ہر نبی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، یوشع بن حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی 10 سال بکریاں چراتے رہے، ہر نبی جانور چراتا رہا۔ جانور چرا کر گویا بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ابتدا میں جانوروں کو اکٹھا کر کے ان کو چرا کر دکھا دیا ہے، اب ہم اب لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو علم دین سے آراستہ کرنے کے لیے نکلے۔ تو دستار بندی کرا دی، چھٹی دے دی، چلیں بھئی جاتے ہیں وہاں ماں باپ کے پاس خدمت کریں گے۔ تو یہاں بابا وہ کھڑا تھا، اونٹ چرا رہا تھا، اس نے دیکھا، ولی کو ولی پہچان لے، وہ خود ولی تھا بابا پیر محمد بلوچ، تو قبلہ عالم بھی اللہ کے ولی تھے۔ تو ان کو دیکھا بھی ہے تو بڑا کمال کا بندہ، لیکن ابھی یہ ادھورا ہے۔ وہ جب پاس آئے تو انہوں نے کہا کاکا رک بات سن۔ جی بابا جی، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میرا نام ہے بابل، میں ہندال کا بیٹا ہوں، ہم کھرن فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، چوٹالے میں رہتے ہیں، یہ مہار شریف کے قریب ایک گاؤں ہے چوٹالہ، کہیں میں نے تو نہیں ابھی دیکھا، ایک چوٹالہ ادھر بھی ہے، وہ تو میں دیکھ کر کئی بار گیا ہوں، شاید اس چوٹالے میں گیا ہوں، مجھے ابھی یاد نہ رہا ہو۔ وہ چوٹالہ آپ کا اصل گاؤں ہے، مہار شریف کے قرب میں کہیں پڑتا ہے، ہماری شوق شاہ کے پاس ہے، ہاں یہ آپ سب جانتے ہیں، ہماری شوق شاہ کے قریب کہیں چوٹالہ ہے، دریا کی سائڈ پر۔ قاسم کا اور چوٹالہ بالکل قریب یعنی کوئی 5-7 میل یا 10-15 کلومیٹر ہوگا، قریب آ گئے۔ کہا کیا کرنے گئے تھے دلی؟ اس نے کہا پڑھنے گیا تھا۔ کیا پڑھا؟ اس نے کہا سارا پڑھا، جو میرے استاد کو اللہ نے علم دیا تھا وہ علم میرے استاد نے مجھے سارا پڑھایا۔ اچھا، میں کہا جی، اچھا یہ بتاؤ اس وقت تمہارے استاد کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت آپ کے استاد کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی یہ کیا سوال ہوا، میں یہاں قاسم کا بستی میں کھڑا ہوں اور دلی یہاں سے 400 میل دور ہے، آپ جائیں نا ہیڈ سلیمان کی تو وہاں پر وہ ایک برجی لگی ہوئی ہے جس پر 425-26 کلومیٹر لکھا ہوا دلی، ہیڈ سلیمان کی تھی، اور یہاں تک آئے تو 100 کلومیٹر تو یہ بھی بن جاتا ہے۔ کتنے جی دلی تے کتنے قاسم کا، وچوں کتنے دریا نے، کتنے جنگل نے، کتنے بیابان نے، مینوں تے باول نگر نہیں نظر آ رہا، مینوں دلی دا کی پتا۔ تو بابا پیر محمد بلوچ نے کہا پھر کیا پڑھا، تو جیسے گیا ویسے ہی آ گیا، وقت ہی ضائع کیا تو نے۔ تو اچھا جی، وہ میں نے نحو پڑھی ہے، میں نے صرف پڑھی ہے، میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے حدیث پڑھی ہے، میں نے فلسفہ پڑھا ہے، میں نے ادب پڑھا ہے، میں نے اصول حدیث پڑھی ہے، اصول تفسیر پڑھی ہے، میں نے یہ پڑھا ہے، میں نے وہ پڑھا۔ انہوں نے کہا وہ یہاں پڑھے ہوئے اور بھی پھرتے ہیں، یہ جو کچھ تو نے پڑھا ہے نا یہاں اور بھی ہمیں بندے ملتے ہیں جو ایسا پڑھے ہوئے ہیں، یہ کسی کے پاس علم نہیں ہے، تو اتنا وقت بھی ضائع کر رہا ہے، یہ بھی علم نہ لے کے آیا تو کیا کرنے گیا تھا، یہ علم تو یہاں بھی پڑھا جا سکتا تھا، جس بندے کے پاس گیا وہ تو بڑے علم والا ہے۔ اس نے کہا جی یہ علم بھی ہوتا ہے؟ میں ہاں یہ بھی ہوتا ہے۔ تو علم کی لگن جب بندے کو شوق کی حد تک لگ جائے نا تو پھر وہ سب کچھ پیچھے کر دیتا ہے، علم کو آگے کرتا ہے۔ خواجہ نور محمد ماروی 10-12 کلومیٹر جو 2-4 میل بنتے تھے ادھر اپنے ماں باپ کے پاس نہیں آئی، شوق علم نے آپ کو وہیں سے واپس کر دیا، 450 کلومیٹر واپس گئے، 4 کلومیٹر آگے نہیں آئے بھئی چلو مل کے واپس جاتے، نہ انہوں نے کہا نہیں واپس جائیں گے۔ اور آپ کے استاد نے جب دیکھا تو مسکرائے کہ اچھا باپے نے کسی اور طرف لگا دیا۔ استاد جی وہ ایک بابا ہے وہ تو ایسے ایسے کہتا ہے، فرمایا وہ صحیح کہتا ہے۔ بابا جی یہ بھی علم ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں علم ہوتا ہے۔ تو بابا جی آپ نے یہ تو پڑھایا نہیں؟ فرمایا یہ تو پڑھنے نہیں آیا تھا، تو جو پڑھنے آیا تھا میں نے وہ پڑھا دیا، تو نے یہ مجھے کہا تھا بھئی یہ علم میں نے سیکھنا ہے، میں اسی علم کے لیے آیا۔
جب کوئی یہ علم سیکھے تو ہم سکھاتے ہیں نا، ایسے تو نہیں فری میں دے دیتے ہیں جو آئے بس ہر ایک کو بانٹتے جائیں۔ خاص علم خاص لوگوں کو ملتا ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا۔ یہ خاص الخاص علم والے بندوں میں ایک بندے کا نام غلام مہر علی ہے، ان کو تو دنیا نے سمجھا ہی نہیں ہے، جانا ہی نہیں ہے، ان کے مقام کو تو سمجھنا ہر بندے کے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ حضرت شاہ نظام توسوی رحمۃ اللہ علیہ آپ حیات تھے، اور کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ وقت کا ابدال کون ہے؟ آپ نے فرمایا ادھر رو، صبح دکھائیں گے۔ تو صبح جب انہوں نے پوچھا حضور آپ نے صبح کا وعدہ کیا، تو فرمایا جاؤ توسا شریف کے اڈے پر تانگا کے انتظار میں کھڑا ہے، سفید لباس پہنا ہے، سفید پگڑی باندھی ہے، اور اس کے کندھے پر بھی سفید رومال ہے، ہاتھ میں کھونڈا مبارک جس کو عصا کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں، وہ تانگے کے انتظار میں کھڑا ہے، وہ اس وقت کا ابدال ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم بھاگے آئے، تو ہم نے اسٹیشن سے وہ جو اڈا تھا اس سے ہم تانگے والے وہ جگہ پہ آئے، تانگے والے اڈے پر، تو دیکھا علامہ غلام مہر علی صاحب بالکل وہی لباس ڈالا ہوا ہے، وہی دستار بندی ہوئی، وہی سفید رنگ کا آپ کے کندھے پہ رومال ہے، اور آپ کے آسا مبارک ہاتھ میں ہے۔ ہم نے سلام لیا، بابا جی کیسے کھڑے ہیں؟ فرمایا تانگے کے انتظار میں کھڑا ہوں، کہیں یہاں میلاد شریف پر جائیں۔ ولیوں کو پتہ ہوتا ہے کون ولی ہے، کون قطب ہے، کون غوث ہے، کون ابدال۔ علامہ غلام مہر علی صاحب وقت کے ابدال تھے، ہم سمجھ نہ سکے، اور یہ ہمارا قصور بھی نہیں ہے، اللہ نے خود اعلان کیا ہے اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم سوائی، میرے جو ولی ہوتے وہ میری قبا کے نیچے ہوتے، ان کو میرے سوا کوئی پہچان نہیں سکتا۔ وہ اللہ جن کو آنکھیں دے یا علم دے وہ پہچانتے، ہر ایک کو پہچان ہوتی نہیں۔ اللہ ہمیں چلو سارا علم نہ صحیح تو ولیوں کو پہچاننے کا علم ہی چلو اللہ عطا فرما دے، ہم ان کی صحبت اور سنگت تو اختیار کر لیں۔ حضرت صاحب قبلہ نے، حضرت خواجہ فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو پہلے بھی بڑی ہماری خدمت کر چکا، تیرا تو کام ہی ہماری بھینسوں کو چارہ ڈالنا، ان کا گوبر اٹھانا، ہمارے بچوں کی خدمت کرنا، ہماری خدمت، تو نے ہماری بڑی خدمت کی، تیرے والدین بھی پیچھے بیٹھے بوڑھے ہیں، ان کی خدمت کی ضرورت ہے، تو چلو تو اب وہ علم لینے آیا ہے تو تجھے اب زیادہ ٹائم نہیں لگاتے، ابھی دیتے، اندر چل، اندر حجرے کے لے گئے، سینے کے ساتھ سینہ لگایا، اور سینہ بسینہ وہ علم لدنی آپ کو عطا فرما دیا۔ ایک لمحے کے بعد آپ جب اٹھے وہاں سے، پھر بڑے نازو انداز سے واپس آئے نا، واپس آنے پر اتنا وقت نہیں لگا، ایک قدم اٹھایا تو قاسم کے میں تھا دلی سے، اور بابا سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا، فرمایا بابا جی اب صرف دلی کی نہیں، اب دونوں جہان کی خبریں پوچھو، کیا پوچھنا ہے، یہاں کی نہیں اگلے جہان کی پوچھنی ہے تو وہ بھی پوچھو، شرق و غرب شمال و جنوب میں کسی ملک کوئی ایسا نہیں ہے جس کے مجھے علم نہ ہو، اللہ نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، آپ پوچھو استاد کیا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جاؤ بس اب کام ہو گئے، ضرورت نہیں ہمیں پوچھنے کی، ہم نے دیکھ لیا اللہ نے تمہیں کیا علم عطا فرمایا ہے۔ وہ جب آئے تھے نا اس وقت وہ لے کر علم، وہ بابل نہیں تھے، آپ نے فرمایا آج سے بابل ختم ہو چکا ہے، اب ہم نے نور محمد بنا کر تمہیں بھیجا ہے، جو بابل ہو اور بن جائے نور محمد، تو نور محمد کی چمک کہاں تک ہوتی ہے؟ پھر نور محمد کی چمک کہاں تک جاتی ہے؟ اس لیے خواجہ غلام فرید کہتے ہیں ہند بھی تیڈی تے سندھ بھی تیڈی تے پتہ نہیں ہند سندھ پنجاب دا راجا خواجہ نور محمد، ساڈا نور محمد خواجہ۔ بڑے بڑے لوگ پھر ان کے قدموں میں آ کر سید بھی اور جناب پتہ نہیں پتی قریجے بھی اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے اور کون کون سی قوم سے آئے، توسا سے چلے، سیال سے چلے، گولڈے سے چلے، سب نے آ کر یہاں سے فیض لیا، اور پھر اتنا فیض لیا کہ ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کا علم سمجھ میں نہیں آتا، ان کا کہاں سمجھ میں آئے گا۔ یہ حضرت قبلہ عالم تربیت یافتہ ہے، حضرت خواجہ نظام الدین، حضرت فخر جہاں کے، فخر جہاں تربیت یافتہ ہے حضرت خواجہ کلیم اللہ کے، حضرت کلیم اللہ پھر آگے نسل در نسل تربیت رابطہ ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے، اور نظام الدین اولیاء محبوب الہی تربیت یافتہ ہے فرید الدین گنج شکر کے، اور فرید الدین گنج شکر تربیت یافتہ ہے قطب الدین بختیار کاکی کے، اور قطب الدین بختیار کاکی تربیت یافتہ ہے معین الدین چشتی اجمیری کے۔ جب ان کا یہ عالم ہے تو معین الدین کا کیا عالم ہوگا؟ ان کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو معین الدین کی سمجھ میں کیسے آئے گی؟ ان کی بات میں اکثر سنایا کرتا ہوں، بات وقت کی قلت کے پیش نظر، کہ یہ جو ہوتا ہے نا
علم، یہ علم کائنات میں انوکھا اور نرالا ہوتا ہے، یہ اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا کوئی ہو جائے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بخاری کی حدیث پاک میں اس کی پھر تشریح میرے نبی نے فرمائی، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، جب کوئی بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، فرائض کی نہیں، فرض تو پڑھنا ہمارے اوپر قرض ہے، وہ لازمی پڑھنے پڑیں گے، اس پر کوئی صلہ اور اجر نہیں ملنے والا، صلہ اور اجر ملے گا نفلوں سے، اشراق بھی پڑھنے پڑیں گے، چاشت بھی پڑھنے پڑیں گے، اوابین بھی پڑھنے پڑیں گے، اور تہجد تو لازمی پڑھنی پڑے گی۔ جو تہجد کا پابند ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ولی کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ باوضو رہتا ہے، بے وضو ولی ایک لمحہ بھی نہیں گزارتا۔ اور دوسری نشانی ولی کی یہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں تہجد بھی قضا نہیں کرتا، یہ دوسری نشانی۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت امام احمد رضا بریلوی نے ولیوں کی 4 نشانیاں بیان کی ہے، بلکہ ولی کی نہیں، پیر کی، کہ جس کی بیعت کرنی ہو 4 اس کے اندر نشانیاں ہو۔ پہلی نشانی یہ ہو کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، بد عقیدہ نہ ہو۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ عالم ہو، جاہل نہ ہو۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ عالم کے ساتھ باعمل ہو، یعنی جو اس نے علم پڑھا اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہو۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی صاحب نسبت کے ہاتھ میں بیعت کر چکا ہو، اس کی وہ نسبت حضور تک جاتی ہو، درمیان سے کٹے نہ۔ اگر درمیان میں سے کوئی نسبت کٹ گئی تو وہ بیعت کے لائق ہی نہیں ہے۔ اور آج لوگ جو ہیں وہ رات کو سوتے ہیں تو صبح پیر بن کے اٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا کوئی پیر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، وہ خود پیر بنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جب ایسے لوگوں کے مرید ہوں گے تو پھر گمراہ ہی ہوں گے۔ اور اس صدی کا جو نہ صرف مجدد ہے، قائد ملت اسلامیہ ہے، بلکہ غوث اور کتب اور ابدال ہے، جس کی نسبت جو ہے وہ امام احمد رضا سے ہوتی ہوئی شہنشاہ بغداد غوث العظم تک، اور غوث العظم سے ہوتی ہوئی حضرت مولا علی تک، اور مولا علی سے ہوتی ہوئی خود سرکار تک پہنچتی ہے، اس بندے کا نام خادم حسین رضوی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تحریک لبیک کے زیر اہتمام کل صبح 10:30 بجے کشمیر اور قدس یعنی بیت المقدس ریلی کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جو ختم نبوت چوک سے لے کر بلدیہ چوک پر اختتام پذیر ہوگا۔ یعنی یہ جو ہوگا ریلی کا جو اہتمام ہوگا، ریلی وہاں سے نکلے گی، وہاں تک جائے گی۔ تمام کو شرکت کی دعوت ہے، تمام کو شرکت کی دعوت، جن کے دل میں کشمیر کی محبت ہے، جن کے دل میں بیت المقدس کی محبت ہے، جو کشمیر والوں سے محبت کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کل تحریک لبیک کے اس مارچ میں، ریلی میں شرکت کریں۔ حضور نے فرمایا مومن ہوتا ہی ہوا ہے کہ کسی شرق اور غرب میں کسی مومن کو تکلیف ہو تو اس کو درد محسوس ہو، وہ مومن ہوتا ہے، اور جس کو درد اسی مومن کا محسوس نہ ہو وہ مومن نہیں ہوتا۔ اگر کشمیر والوں کے لیے ہمیں آواز اٹھانے کے لیے بھی موقع نہیں ملتا، ہم 2 قدم بھی ان کے آواز کے ساتھ آواز بلانے کے لیے نہیں جا سکتے اور ان کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے، تو پھر کیا فائدہ ہے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا؟ حضور نے تو فرمایا مشرق میں مومن ہو، مغرب میں کسی مومن کو تکلیف ہو جائے تو مشرق والا بھی تڑپے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بات پر ختم کرنا چاہتا ہوں، ان کے دل میں کتنا درد تھا، وہ امت مصطفیٰ پر کتنے مہربان تھے۔ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میں وہ نفل کی کثرت سے بندے کو جو اللہ کا قرب ملتا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، لیکن وقت نہیں، میں بات ہی کرتا ہوں، وہ حدیث کی شرح پھر کبھی کریں گے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 22 سال علم حاصل کیا، پھر اپنے استاد کے ساتھ مدینہ شریف حاضر ہوئے اور جا کر کہا معین الدین سلام کرو حضور کو، حضور کو سلام کرو۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معین الدین چشتی اجمیری نے سلام کیا نا، تو قبر سے واپس جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، سارے ولیاں دے قطب، حضور نے جواب دیتا۔ جس کو نبی پاک ولیوں کا قطب کہیں وہ کتنا بڑا ولی ہوگا؟ یا عوام کا قطب کہلانا بڑا مرتبہ ہے، وہ ولیوں کا قطب ہے، مشائخ کا قطب ہے معین الدین چشتی اجمیری۔ آپ اجمیر شریف میں جب پہنچے حضور کے حکم سے، یہ پہلے دن کی میں آپ کو روح داد سنا رہا ہوں، پہلے دن کی، جب معین الدین نے پہلے دن جا کر ہندوستان میں ڈیرا لگایا، سب سے پہلے جو ڈیرا لگا تھا وہ ایک ساگر تھا، تالاب تھا جس کو ساگر کہتے ہیں، انا ساگر،
بعض نے لکھا ہے کہ انا اس کا اصل نام تھا، ایک ہندو کے نام سے اس کا تالاب تھا، انے کا تالاب، پتہ نہیں وہ آنکھوں سے اندھا تھا یا ویسے اسے انا کوئی قوم ہوگی انا، تو انا سے پھر انا ساگر مشہور ہو گیا۔ وہ انا ساگر پر آپ نے جا کر ڈیرا لگایا کہ پانی کی ضرورت ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، تہجد پڑھنی ہے، ہر وقت باوضو رہنا ہے، تو پانی اللہ کے ولیوں کے مزار آپ جہاں دیکھیں گے کسی نہر یا کسی دریا کے کنارے ہوں گے، وہ پانی کے ساتھ رہتے تھے، باوضو رہنا، ہر وقت پاک رہنا ان کی سرشت میں تھا۔ آپ نے بھی وہاں جا کر ڈیرا لگایا کہ ادھر پانی ہے، گورنمنٹ نے دیکھ لیا کہ یہ تو ماشاءاللہ سنت رسول سے سجا ہوا ہے، زلفیں حضور کی رکھی ہوئی ہیں، امامہ شریف باندھا ہوا ہے، یہ تو مسلمان ہے، مسلمان بھی خاص الخاص ہے، اگر یہ کچھ دن یہاں رہا تو آہستہ آہستہ ہمارے ہندوستان میں تو مسلمان شروع ہو جائیں گے، ہندو ختم ہو جائیں گے، تو انہوں نے پہلے دن ہی آپ پر پابندی لگا دی، اہل اسلام پر، حضور کے عاشقوں پر پابندی لگانا وقت کے حکمرانوں کا شیوا ہے، یہ بدبختی ان کو ازل سے ملی ہے، یزید سے چلا ہے یہ کام، یزید نے یہ کام شروع کیا تھا، اسلام کے سامنے بند باندھنا، جتنے حکمران اسلام کے سامنے بند باندھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سارے یزید کے چیلے ہیں، اور آج کے حکمران بھی یزید کے چیلوں میں سے ایک چیلا ہے۔ یہ جو وزیر اعظم ہمارا عمران خان بنا بیٹھا نا، ہم تو اس کو وزیر اعظم مانتے ہی نہیں ہیں، اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو، میں تو اس کو کونسلر بھی نہیں مانتا، جس کو سرکار دو عالم کا نام لینا تمیز اور عزت سے نہیں آتا وہ وزیر اعظم کہلا سکتا ہے، حضور کا نام ادب سے نہیں لے سکتا، پھر ہمیں پرچے کاٹے جاتے ہیں، جیلوں میں ڈالا، مولوی جناب بڑے سخت، ہم حضور کے لیے سخت نہ ہو تو کس کے لیے سخت ہوں؟ ہماری ڈیوٹی کیا ہے، کام کیا ہے ہمارا؟ روٹیاں کھانا، ہماری ذمہ داری ہے حضور کی عزت کی رکھوالی کرنا، چوکیدار کا کام ہوتا ہے چوکیداری کرنا، کتے کا کام ہوتا ہے بھونکنا، ہم نبی پاک کی عزت کے چوکیدار ہیں، ہم جب بھی کوئی حضور کی عزت پر حملہ کرے گا ہم ضرور بولیں گے یا رسول اللہ۔ خواجہ زندہ باد زندہ باد، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پر پرچہ نہیں کاٹا، آج کل کے حکمرانوں سے وہ حکمران سمجھدار تھے، چاہے غیر مسلم تھے پھر بھی سمجھدار تھے، آج کے مسلمان ہو کر اتنے سمجھدار نہیں ہیں، انہوں نے پرچہ نہیں کاٹا معین الدین پر، انہوں نے کہا اس نے کوئی جرم کیا نہیں ہے، پرچہ کیسا کاٹے، یہ تو آ کے بیٹھا ہی ہے، بیٹھنا کوئی جرم تو نہیں ہے، ایسا کرو یہ تالاب پر پہرا لگا دو، اس کو پانی نہیں دینا۔ سب سے پہلا جو پابندی لگی وہ انا ساگر پر 300 سپاہی اور ایک ذیلدار نگرانی لگ گئی بھی، بابے کو پانی نہیں دینا۔ اس وقت انسپیکٹر کو، جو پچھلے دنوں میں تھانے دار ہوا کرتا تھا، اس وقت اس کو ذیلدار کہتے تھے، یہ انسپیکٹر اور تھانے دار کا جو اس وقت کا عہدہ تھا وہ ذیلدار تھا، ایک ذیلدار 300 سپاہی۔ انا ساگر پر پہرا لگ گیا، پچھلے پیر حضرت خواجہ صاحب اٹھے پانی لینے کے لیے، وضو کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، انا ساگر کی سیڑھیاں چڑھنے لگے تو پولیس والوں نے کہا خبردار، کون ہو، کدھر آ رہے ہو؟ جی میں اللہ کا بندہ ہوں، پانی لینے آ رہا ہوں۔ تمہیں پتہ نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے پہرا ہے، پانی نہیں ملے گا؟ اچھا یہ سپاہی بھی بس گورنمنٹ کے متحد ہی چلتے ہیں، کچھ چھوٹی موٹی نیکی کرنی ہے ان کی توفیق میں بھی نہیں ہے، پانی دینے میں کیا آ رہا تھا؟ کہو گورنمنٹ کو دیکھ رہی ہے تو پانی لوٹا بھرنے دو، کوئی انا ساگر ختم ہو جائے گا، بعد میں کہنا ہمیں نہیں پتہ چلا کہاں سے لے کے، اللہ کے بندے کو پانی بھی نہیں دینا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ ان کا نہیں خبردار پانی نہیں ملے گا، پہرا لگ گیا، گورنمنٹ کی طرف سے بڑی سختی ہے۔ آپ تھے اللہ کے ولی، مولوی ہوتے نا میرے جیسا تو لڑتا کہ تسی یزیدی ہو، اتنے بھی پہنچ گئے ہو، اتنے بھی ساڈا پانی بند کیتا، یزید نے چیلے ہوتے اتنے بھی پانی بند کیتی کھڑے ہو، وہ اللہ کے ولی تھے، لڑے نہیں، چپ کر، اور انا ساگر سے نیچے اترا ہے، فرمایا چلو کوئی بات نہیں، یہ نہیں دیتے تو چلو اجمیر شہر میں چلے جاتے ہیں، کسی گھر سے پانی مانگ لیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اسے کہیں گے پانی کا لوٹا دے دو، وضو کریں گے، اللہ اللہ کریں گے، ان کے ساتھ لڑنا ہمارا کام نہیں۔ وہ اجمیر میں گئے تو وہ تو تھے سارے ہندو، کون سا مسلمان تھے، ساروں کے دروازے بند، ہر کوئی سویا پڑا، تہجد کے وقت تو مسلمان ہی اٹھتے ہیں نا، اور پھر ہم بھی ذرا غور کر لیں، تہجد کے وقت اٹھتے، خوش قسمت ہے جو اٹھتا، بلکہ میں اس بندے کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں، اس کی اس ادا پر سلام کرتا ہوں جو صبح تہجد کے وقت اٹھے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے اور تنہائی میں بیٹھ کر پھر اللہ اللہ کرے۔ رب کی عزت کی قسم ہے، ساری زندگی عبادت کرنے والے وہاں نہیں پہنچتے جو تہجد کے وقت اللہ کو یاد کرنے والا جہاں پہنچتا۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے جو خاص بندوں کو نصیب ہوتی، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔
آپ گئے، سارے سوئے پڑے تھے، کوئی نہیں جاگ رہا تھا، پریشان ہو کر واپس آنے لگے کہ چلو نہیں، اگر پانی ملتا تو قرآن میں حکم ہے، پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، تیمم کر کے عبادت کر لیتے ہیں، ضرور لڑنا۔ لیکن جب واپس آئے تو شہر کے بالکل بیچوں بیچ درمیان میں ایک گھر نظر آیا جس کے 4 دروازے ہیں، چاروں کھلے اور روشنی ببوکے نکل رہے ہیں روشنی کے۔ کمال ہے، یہ تو بڑا کچھ سخی ہے، ساری رات گھر کھلا رکھتا ہے، دروازے بھی کھلے رکھتا ہے اور روشنی بھی کیا ہوا ہے، بھی کوئی بھٹکا ہوا ہے تو اس کی ضرورت پوری کی جائے۔ بڑے خوش ہوئے بھی چلو پانی ملے گا۔ جب اندر گئے تو حیران ہو گئے کہ وہ تو ہندوؤں کا بت خانہ تھا اور ہندو وہاں بیٹھے پوجا پاٹ کر رہے تھے، اور ان کا ایک مذہبی رہنما کھڑا تقریر کر رہا تھا۔ یہ ایک بت تھا، بہت بڑا بت، اس سے کئی گنا بڑی عمارت تھی، وہ اس میں وہ کھڑا تھا، نہ زمین پر اس کے پاؤں تھے، نہ اوپر سے سنگل سے باندھا ہوا تھا، نہ دائیں بائیں سے کسی چیز کے ساتھ اس کو اٹکایا ہوا تھا، بالکل ہوا میں معلق فضا میں کھڑا۔ وہ تقریر کر رہا، دیکھو خدا وہ ہوتا ہے جس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ دیکھو بے سہارا کھڑا ہے، جو دنیا سہارا چاہتی ہے اس خدا کی پوجا کرے، اس کو سہارا دے دے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا اتقوا بفراست المومن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرا کرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ ولی کامل کو اللہ نے وہ نور دیا ہوا تھا، آپ نگاہ بصیرت سے سمجھ گئے، بت بنا ہوا ہے لوہے کا، اس کے اوپر سونے کا خول چڑھایا ہوا ہے اور پوری عمارت میں مقناطیس فٹ کیا ہوا ہے، ادھر والا مقناطیس ادھر کھینچ رہا ہے، ادھر والا ادھر کھینچ رہا ہے، اوپر والا اوپر، نیچے والا نیچے، سامنے والا سامنے، پیچھے والا پیچھے، یہ درمیان میں بیچارہ پھنسا کھڑا ہے اور یہ اپنے بھگوان کی کرامت بتا رہے ہیں اور اس کی شان سنا رہے ہیں۔ اور ولی اللہ جو ہوتے ہیں وہ سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ حضور سے آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار تک ہر نبی آسا رکھتا تھا، سنت ہے آسا رکھنا۔ تو حضرت معین الدین کے پاس بھی آسا مبارک تھا، آپ قریب گئے اور زور سے آسا اس بت کے سر پہ مارا، جب سر پہ پڑا نا بت میں تو اس کا توازن بگڑا، نیچے تھوڑا سا ہوا نا، اوپر سے چوٹ لگی تو نیچے والے مقناطیس کی طاقت پوری تھی، اس نے کھینچا، دڑام نیچے گر پڑا۔ آپ نے فرمایا تو کہتا ہے یہ بے آسرا ہے، اگر تیرا یہ بھگوان اتنا ہی طاقت والا ہے تو اس کو کوئی اب کھڑا ہو۔ پہلے تو وہ لاجواب ہو گئے نا، فبہت الذی کفر، قرآن کہتا ہے کافر کو جب کوئی دلیل ملے وہ پھر مبہوت ہو جاتا ہے، لاجواب ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، خاموش ہو گیا۔ پھر چلاک تھا بڑا، اس نے الٹا معین الدین چشتی اجمیری پر سوال کر دیا، کہتا ہے میں تو اس کو کئی بار جو بات کہتا ہوں میری تو یہ مانتا نہیں، اگر تو اتنی کرامت والا تو اٹھا کے دکھا دے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے یہ نہیں کہا کہ میں کیا ہوتا ہوں، میری کیا جرت، میں کیا کر سکتا ہوں، آپ نے ان کی زبان والا ہی جواب دیا، وہ جو ڈنڈا آپ کے پاس تھا نا، ایک ڈنڈا اس کو اور لگا دیا، کھڑا ہو جا، اس ہوتا تھا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، ڈنڈا لگا تو وہ کھڑا ہو گیا، اللہ کا حکم تھا نا، کیونکہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں وہ ہوتے اللہ کے ولی ہیں، زبان ان کی ہوتی، وہاں بول خدا رہا ہوتا، خدا کہہ رہا تھا اٹھ، میرا ولی تیرے پاس آ کے حکم دے رہا ہے، اس کا نہیں ہے میرا حکم ہے، رب کا حکم ہو تو پھر پتھر کیوں نہ اٹھے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ جب کھڑا ہوا تو خواجہ صاحب نے ہاتھ میں لوٹا تھا، وہ خواجہ صاحب نے لوٹا اس کو پکڑا دیا، فرمایا جاؤ آنا ساگر سے پانی لے کے آؤ۔ اس نے لوٹا پکڑا، لیفٹ رائٹ کرتا آنا ساگر کی سیڑھیاں چڑھنے لگا، تو وہ 300 جو سپاہی تھے، ذیلدار تو خیمہ لگا کے اندر سویا ہوا تھا نا، رات کو آرام کرتے افسر، تو سپاہیوں نے کہا بھائی تو خیر نہیں ہے، اس نے آواز دی ذیلدار جی، بڑی زور کی آواز تھی، اس نے کہا بے وقوفو، پتہ نہیں ہے تمہیں آرام میں خلل نہیں ڈالتے، اتنے زور سے بولتے، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا سر یہ پانی پر پہرا بابے کے لیے کہ ہمارے بھگوان کے لیے بھی ہے؟ نے کہا بے وقوفو، بھگوان کے لیے کیسا پہرا؟ ہمارا بھگوان ہے، ہمارا خدا ہے، اس پر کوئی پہرا نہیں۔ انہوں نے کہا جی لوٹا بابے والا ہے، بھگوان ہمارے والا ہے، پانی لینے آ رہا ہے، بتائیے دوں کہ نہ دیں؟ انہوں نے کہا جھوٹ بول رہے ہو، میرا دادا جاتا رہا، میرا باپ جاتا رہا، میں خود جاتا رہا، میرا بیٹا جوان ہو گیا وہ بھی جاتا ہے، 4 نسلیں ہو گئی ہیں ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اس نے تو کبھی ہمارے کہنے پر لڈو نہیں کھائے، کچوری نہیں کھائی، کبھی اس نے حلوہ نہیں کھایا، ہم بڑے کچھ لے کے جاتے ہیں ہولی دیوالی پہ، یہ تو کوئی کھاتا نہیں ہے، لوٹا لے کے کیسے آ گیا؟ انہوں نے کہا جی خود آ کے دیکھے، جب ذیلدار باہر گیا تو دیکھا واقعی لوٹا حضرت صاحب کا ہاتھ میں اور انا ساگر کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا ان کا بھگوان نظر آ رہا، حیران ہو کے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا سر بتائیں جلدی حکم دے، انہوں نے کہا بھرنے دو۔ کب یہ تو بابے کا درویش ہو گیا، ملنگ بن گیا، یہ تو کل وہ پھر لوٹا لے کے آ جائے گا، اوپر سے آئی جی صاحب ہمیں پوچھ لیں گے کہ تم نے پہرا کیا دیا ہے۔ اس نے کہا آج جانے دو، کل آئے گا تو پھر اس سے بات کریں گے کہ تو ان کے ساتھ ہے کہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو خواجہ صاحب پیچھے پیچھے ہی آ رہے تھے، آپ نے سن لیا، فرمایا یہ تو کل کو اپنے بھگوان کو بھی پانی نہیں دیں گے، تو پانی والا تو مسئلہ بن جائے گا۔
اس وقت آپ نے التجا کی اللہ کی جناب میں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، مولا ساری کائنات تیرے قبضے میں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، مولا اگر تو چاہے تو اس ایک لوٹے میں پورا تالاب جمع کر سکتا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، یا اللہ مجھے ان کا محتاج نہ رکھنا، پانی میرے لوٹے میں جمع کر دے، یہ میرے محتاج ہو، میں پانی لینا نہ جاؤں، یہ مجھ سے پانی لینے آئے۔ بس ادھر سے دعا نکلی ادھر قبول ہو گئی، انا ساگر کے لیے لوٹا ڈالا نا، اس بت نے جب نکالا تو سارا کا سارا پانی جو تھا وہ لوٹے میں جمع ہو گیا، اور تالاب یوں لگے جیسے صدیاں گزر گئی، اس میں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، وہ نیچے جو اس کی تہ تھی نا پانی کی تہ سے بھی پانی اس نے کھینچ لیا۔ وہ لوٹا لے کے نیچے نہیں گزرا تو پولیس والے پھر بولے ذیلدار جی کہا اب کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا سر یہ بتائیں پانی پہ پیرا کہ ریت پہ؟ انہوں نے کہا پانی پہ پیرا ریت پہ کیسا؟ انہوں نے کہا جی پانی تو بابا لے گیا، پانی شانی کوئی نہیں ہے، ریت ہی ریت پڑی ہے۔ جب بے وقوف ہو یہ کیسے، ایک لوٹے سے کیا فرق پڑتا؟ انہوں نے کہا خود آ کے دیکھو۔ جب ذیلدار اوپر گیا دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اکا بکا ہو گیا، پریشان ہو کے دائیں بائیں دیکھے۔ انہوں نے کہا سر کیا کر رہے ہیں، بتائیں کچھ، کوئی کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا تم ہو 300، میں ہوں اکیلا، طاقت میں ہو تم زیادہ، اگر میرے ساتھ لڑو گے تو مجھے گرا دو گے، مار دو گے، لیکن میں ہوں افسر، بات کروں؟ انہوں نے کہا سر کرے۔ میں کہا یار میں تو بابے کے آنے پر ہی حیران تھا، لوٹا لے کے جو ہمارا بھگوان آ گیا، میں تو اس پر ہی حیران تھا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اب جو وہ لوٹے میں پورا تالاب لے کے چلا گیا ہے، مجھے یقین ہو گیا ہم بھی جھوٹے ہیں، ہمارا مذہب بھی جھوٹا ہے، یہ بابا سچا ہے، اس کا نبی بھی سچا ہے، اس کا خدا بھی سچا ہے۔ تم اگر میرے ساتھ لڑائی نہ کرو تو میں تو اپنی وردی اتارتا ہوں اور بابے کو میں تو جا کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہوں اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا سر ہم تو پہلے سے تیار ہیں، آپ سے ہی ڈر رہے تھے، آپ چلے تو ہم بھی صحت ہے۔ وہ 300 سپاہی ایک ذیلدار، ابھی وہ حضرت صاحب کے ہاتھوں پہ پانی ڈال رہا تھا وضو کرنے کے لیے، تو لیفٹ رائٹ ہوتے سارے کے سارے آ گئے، دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بھی ہم نے تو آپ سے لڑائی نہیں کی، ہم نے تو کوئی قانون توڑا نہیں ہے، کیوں گرفتار کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور گرفتار کرنے نہیں آئے، ہم خود گرفتار ہونے آئے ہیں۔ کلمہ پڑھائیں، ہم جدی پشتی ہندو ہیں، غیر مسلم ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، آج تک کبھی ہم نے اتنے سال ہو گزر گئے اس کو نہیں دیکھا، بات کرتے ہوئے چلتے ہوئے جو آپ کے کہنے پر چل کے آ گیا ہے، ہمارا خدا جو آپ کے کہنے لگتا ہے تو آپ کا خدا آپ کے کتنا کہنے لگتا ہوگا؟ اس لیے اپنے اس خدا سے کہہ دیں ہماری توبہ قبول کر لیں، ہم پچھلی زندگی سے توبہ کرتے ہیں اور آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ کے آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ وہ 300 سپاہی ایک ذیلدار پہلی رات مسلمان ہو گئے تھے خواجہ صاحب جس دن گئے، اور جب آپ کا جنازہ اٹھا تو 90 لاکھ کلمہ پڑھنے والے موجود تھے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سلطان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو اولیاء کرام کی محبت، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اور ان کے صدقے سرکار دو عالم کی محبت عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔